السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نجاست کی اقسام کے متعلق پڑھیں گے کہ نجاست کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس سے کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حکمیہ، ایک ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کا آسان فہم لفظوں کے اندر اگر مطلب بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو نجاست ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت اس کو حکم دے دے۔ جو نجاست ظاہر میں نظر نہ آئے، جو گندگی ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت اس کو حکم دے دے۔ مثال کے طور پر جیسے بے وضو ہونا، اور اسی طرح یہ چیز جو ہے اس سے اب ظاہر میں کوئی گندگی کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی لیکن شریعت نے اس کو حکم دے دیا، تو اس کو کہیں گے نجاست حکمیہ۔ اور دوسری قسم ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو۔ نجاست حقیقیہ، تو نجاست حقیقیہ یعنی بظاہر جو گندگی نظر آ رہی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس کو کہیں گے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز، انسان کے جسم سے جو بھی چیز نکلے، چاہے وہ کیا ہو، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، خون ہو، اور اسی طرح منی ہے، مذی ہے، ودی ہے، اسی طرح عورت کا حیض کا، استحاضہ کا، نفاس کا خون ہے، یہ ساری کی ساری نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی چوپاہے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چار پاؤں پہ چلنے والے ہیں، ان کا خون، ان کا پیشاب، یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، جن کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، ان کا وہ پاخانہ جو ہے یہ کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ جن کا ہم کھا سکتے ہیں، باقی جن کو نہیں کھا سکتے وہ تو کیا ہے، نجاست غلیظہ کے اندر آگے۔ اور جن جانوروں کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، ان کا پاخانہ جو ہے یہ نجاست غلیظہ میں ہے۔ تو نجاست غلیظہ جو ہے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو یہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہے، اگر تو یہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہے۔ 1 درہم کی پہچان کیسے ہوگی؟ 1 درہم کی پہچان یہ ہوگی کہ جو بہنے والی چیز ہے، مثال کے طور پر شراب ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، اگر تو اتنی مقدار ہے، آپ ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی کو سیدھا رکھیں، ہتھیلی کے اس پہ اوپر جتنا چیز ٹھہر جائے یہ 1 درہم کی مقدار ہوتی ہے۔ اگر تو 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا کیا ہے، سنت ہے، اور اگر 1 درہم کی مقدار ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اور اگر 1 درہم سے کم تھی، نجاست غلیظہ پیشاب وغیرہ لگا ہوا تھا، تو آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دھو لیں۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار لگی ہوئی تھی یا 1 درہم سے زائد لگی ہوئی تھی، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر یہ گھروں کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے، بچی ہے، بچے ہے، اس کے ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، عورتیں اس کے اندر کہتے ہیں یہ ابھی تو یہ دودھ پیتے ہیں۔ تو بھئی انسان چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے بڑا بچہ ہے، جتنا ہی نجاست بڑے آدمی کا پیشاب ہے اتنا ہی چھوٹے کا ہے۔ اب اس کو میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان ہے جو عام طور پر مسئلہ پیش آتا ہے کہ انسان نے پیشاب وغیرہ کیا تو پیشاب کی چھینٹیں اس کے کپڑوں پر یا جسم پر پڑ گئیں، تو پورے جسم کے اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جس اعضاء کے اوپر پڑا ہے، جس کپڑے کے حصے پر پڑا ہے اس کا چوتھائی مراد ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ آستین ہے، اب یہاں اگر یہ پیشاب اور یہ جو میں نے نجاست بیان کی ہے، اگر یہ پیشاب وغیرہ اس کی چھینٹیں ہیں، اگر یہ سارے کے سارے کو ملائیں تو 1 درہم کی مقدار بن جاتی ہے۔ 1 درہم کی مقدار بن گئی تو پھر آپ کو دھونا واجب ہوگا، اور اگر 1 درہم سے مقدار سے کم ہے تو پھر اس کے اندر گنجائش ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھویا جائے، کیونکہ پہلے میں نے بیان کر دیا کہ یہ سنت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نجاست غلیظہ کی ایک اور تعریف کی، وہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں صرف ایک ہی نص ہو، یعنی اس کے ایک ہی حدیث اس کے حکم کے بارے میں ہو، یعنی ایک حدیثوں میں ایک جیسے ہی حکم ہو، جیسے دھونے کا حکم ہے تو لہذا یہ نجاست کیا ہوگی، غلیظہ ہوگی۔ اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جو
کیا ہو ہلکی نجاست ہو، جو کیا ہو کم نجاست ہو، اس کو نجاست خفیفہ کہیں گے۔ نجاست خفیفہ کے اندر جتنے بھی حلال جانور ہیں ان سب کا پیشاب، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، ان سب کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ میں ہوگا۔ اسی طرح جتنے بھی پرندے ہیں، حلال پرندے ہیں، ان کی بھیڑ کیا ہوگی، یہ نجاست خفیفہ ہوگی، یعنی ہلکی نجاست ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا پیشاب کیا ہوگا، نجاست خفیفہ ہوگا۔ جیسے بھیڑ اور اونٹ، بکری، گائے وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہوگا۔ اب نجاست خفیفہ سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی، تو اس کی کتنی مقدار معاف ہے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جس اعضاء کے حصے پر لگا ہے نا، وہ اعضاء کا چوتھائی حصہ، یا جس کپڑے پہ لگا ہے اس کپڑے کا چوتھائی حصہ اگر اس سے کم ہے تو اس کے دھونا سنت ہے۔ اگر وہ ایک چوتھائی حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو دھونا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کپڑوں کے اوپر یعنی یہ بکری کے یا بھینس کے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، اگر تو وہ کپڑے کا چوتھائی حصہ بنتا ہے پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ بازو ہے، اس کے اوپر چھینٹے پڑی ہیں، تو اگر یہ چوتھائی حصہ اس کا بن جاتا ہے، یعنی اس کے 4 حصے کریں، اگر چوتھے حصے کی مقدار پر یعنی اتنی کی مقدار پر یہ چوتھا حصہ کم سے کم بنتا ہے، تو اگر اتنا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں، یعنی ضروری تو ہے لیکن اگر بے احتیاطی میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ احکام ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دھویا جائے۔ تو عام طور پر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو کپڑے ہوتے ہیں ناپاک کپڑے، تو اس کو واشنگ مشین کے اندر دھو لیا جاتا ہے۔ تو بھئی اس کے اندر یہ خیال کیا جائے کہ جن کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو پہلے دھو لیا جائے، کیونکہ جب دھو لیا جائے گا اس کے بعد پھر دھونے کے کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جس چیز پہ نجاست لگی ہے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اگر تو ایسی چیز ہے جو گاڑی ہے تو اس کے نشان کو ختم کرنا اور اس کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لینا اور نچوڑ لینا۔ اور جو چیزیں نچوڑی نہیں جاتی جیسے قالین وغیرہ، تو ان کو حکم یہ ہے کہ ان کو 3 مرتبہ دھو کر 3 مرتبہ خشک کر لیا جائے، تو اس سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں شریعت کے تمام احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔